بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنوبی ایشیا میں اسلامی تصوف کی روایت کا نقطۂ آغاز جس ہستی کو قرار دیا جاتا ہے وہ اللہ کے ولی کامل حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے حسن اخلاق، مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہوئے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں ہوئی۔ والد محترم سید عثمان حجویری تھے۔ مادری زبان فارسی تھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی علمی گھرانے میں ہوئی۔ زہد و تقوی میں آپ کا خاندان مشہور تھا۔ آپ کا سلسلہ طریقت کچھ اس طرح ہے: علی حجویری بن عثمان، آپ کے شیخ ابو الفضل بن حسن، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت معروف کرخی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کو فیض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حاصل ہوا ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل ہوا ہے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت دونوں آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ کسب روحانی کے لیے آپ نے شام، عراق، فارس، آذربائیجان، تبرستان، کرمان، خراسان وغیرہ کا سفر کیا اور بہت سے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن کو وضو کروا رہا تھا کہ دل میں خیال آیا، آخر میں ان پیروں کی غلامی کیوں کروں؟ میں آزاد آدمی ہوں، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ استاد نے فرمایا، بیٹا تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ دیکھو، ہر کام کا ایک اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ مرشد کے حکم پر آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو گویا لاہور کی پہچان بن گئے۔ آپ نے لاہور تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اور مساجد کی نسبت اس کے قبلے کا رخ ذرا سا جنوبی سمت میں تھا۔ علماء لاہور نے اس پر اعتراض کیا۔ آپ اعتراض سن کر خاموش رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے کل علماء کرام کو بلایا اور امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یک بار قبلہ یعنی خانہ کعبہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، قبلہ کدھر ہے؟ قبلے کو سیدھے رخ دیکھ کر سب اعتراض کرنے والوں نے معذرت چاہی۔ یہ پہلی کرامت تھی جو لاہور میں آپ سے ظاہر ہوئی اور جس نے سارے شہر میں آپ کو مشہور کر دیا۔ اپنے لقب گنج بخش کے بارے میں کشف الاسرار میں خود لکھتے ہیں کہ اے علی، تجھے خلقت گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا کہتی ہے۔ عجب لطف ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔
اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے کبھی خیال تک بھی دل میں نہ لا، ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو اسی کی ذات ہے، بے شک و شبہ وہی مالک الملک ہے، بے شک وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے بہت سی کتب تحریر فرمائی جس میں کشف المحجوب کو شہرت دوام حاصل ہوئی ہے۔ کشف المحجوب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ اور بانی ماہنامہ کلندر شعور کراچی الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کتاب تذکرہ خواجہ شمس الدین عظیمی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک بزرگ چودھری اقبال حمید سہروردی کے ساتھ لاہور داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ جس وقت ہماری کار بادامی باغ میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہو گئیں۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ کار کے ساتھ ساتھ پیدل چودھری صاحب سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، آنکھیں بند کیں تو پھر وہی منظر سامنے تھا۔ میں نے سوچا کار کی رفتار 70 کلومیٹر ہے، بھلا کوئی آدمی پیدل کیسے چل سکتا ہے؟ جب ہم حضور قبلہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو گئے تو میں نے اپنے بزرگ چودھری صاحب سے درخواست کی کہ حضور اگر داتا صاحب کی زیارت ہو جائے تو میں ان کو قرآن شریف سناؤں گا۔ کچھ دیر بعد مزار مبارک کے اندر ہم تمام لوگ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک درخت ہے، درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی ہے اور چارپائی پر وہی بزرگ تشریف فرما ہیں جو کار کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ ابھی میں حیرانی میں گم تھا کہ حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا آؤ اور حضور داتا صاحب کی قدم بوسی کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر حضور داتا صاحب کو سلام کیا اور قدم بوسی کی۔ داتا صاحب نے فرمایا ہم نے سنا ہے آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سناؤ۔ تو میں نے سورہ حشر کا آخری رکوع قرأت کے ساتھ تلاوت کیا۔ ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور داتا گنج بخش کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے پاس کھنچے چلے آتے اور آپ کے نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لاہور کے لوگ اپنے شہر سے محبت کے لیے مشہور ہیں، مگر داتا گنج بخش سے ان کی عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے محبوب شہر کو داتا کی نگری کہتے ہیں۔ خاک پنجاب حضرت دادا صاحب کے سوز سے زندہ ہے۔ آپ کے فیض اور عنایات کا چشمہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے تمام انسانوں کے لیے جاری ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کے مزار اقدس کے حجرے میں چلہ کیا اور اس دوران جو فیوض و برکات کی بارش دیکھی تو فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی آپ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ اسلامی مہینہ سفر المظفر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے زائرین اپنے محبوب داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصال کے وقت میرے مرشد نے وصیت فرمائی کہ اے فرزند تجھے اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تو عمل کرے گا تو سب تکالیف سے چھوٹ جائے گا۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ سب مقامات و حالات میں خدا تعالیٰ ہی نیک و بد پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے کسی فعل پر معترض نہیں ہونا چاہیے اور نہ دل رنجیدہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی حجویری نے زندگی کے آخری ماہ و سال لاہور میں گزارے۔ چند روز کی علالت کے بعد خانقاہ میں اپنے حجرے میں وصال فرمایا، جہاں آپ کے خلیفہ شیخ ہندی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے۔